الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے پرے گئے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو گئے سبق پڑھ پھر صداقت کا شرافت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جگہ چیز گا کیا لوح و قلم تیرے ہیں اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم خالق کی کائنات دی حضور دعائے اج دی یہ پاک اور حسین بزم قبول و منظور فرمائے اس عالی وقار نشست دی بدولت اسلام نو غلبہ مسلمانہ نو عزت و وقار اہل ایمان و اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے خالق کائنات مادر وطن پاکستان نو معاشی تجارتی اقتصادی ترقیاں امن و استحکام دی برکات اور نظام مصطفیٰ دی بہار نصیب فرمائے جس نے اپنے عہدہ و منصب دا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس مادر وطن نو لٹیا قوم دا خون پسینہ چوسیا عقیدہ ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا حضور دے دشمنہ نو فیسیلیٹیٹ کر کے ملک تو باہر کڑیا آئے دن قادیانیت دے دسترخوان تے ہڈیاں چوس کے پاکستان دی جغرافیائی و نظریاتی سرحداں نو کمزور کر کے آئین پاکستان نال مذاق کر کے دشمنان دین لئی نرم گوشہ رکھیا خالق کے کائنات ہر اس انسان دے غلیظ و ناپاک وجود تو اس پاک سرزمین نو پاک فرمائے اج دی اس پاک اور حسین بزم اندر جس احباب نے اپنی محبت، شرکت، معاونت،
سرپرستی نال اس بزم دے اہتمام و انصرام و حسن و جمال دا حصہ بنیا۔ اللہ سب دی خیر فرمائے، سب دے گھران دی، والدین دی، رزق عزت آبرو دی، اولاد دی، خالق کے کائنات خیر نصیب فرمائے۔ گرامی قدر بزرگو اور دوستو، اللہ دی زمین تے جملہ مخلوقات وچوں اللہ دی نائب مخلوق حضرت انسان ہے۔ طاقت دے اعتبار نال، قوت دے اعتبار نال بہت ساری ایسی مخلوقات نے جڑیاں انسان دے مائنڈ اندر فٹ نے کہ شاید بہت بڑی چیزاں ہے نے، اور حسن و جمال دے اعتبار نال بھی دیگر مخلوقات انسانی تصورات بہت نے، لیکن اللہ نے اپنا نائب نہ حور و غلمان چنے ہیں نہ ملائکہ چنے ہیں۔ اللہ نے اپنی نیابت لئی جس دا انتخاب فرمایا ہے اور اعزاز بخشیا ہے وہ حضرت انسان ہے۔ انسان اگرچہ ناتوانا، کمزور اور بھلن ہار ہے، لیکن اس دے وجود اندر دماغ اللہ نے ایسا رکھے ہے جدے ذریعے نال اس خطرناک تو خطرناک چیز نو اور مضبوط تو مضبوط چیز نو، طاقتور تو طاقتور چیز نو انہیں جنگل چو پکڑ کے انہیں اس نو سرکس دا حصہ بنا دیتا ہے۔ لوہے نو کدے اے ہوا تے اڑاندا ہے، ایک کدے انہوں سمندراں وچ تیراندا ہے۔ اللہ نے اتنی صلاحیت بخشی ہے۔ اے اگر اپنے سٹینڈرڈ اور معیار تے ہوئے تے پھر فرشتے اے دی گرد راہ نو تک دینے، اور اگر اپنے معیار تو گر جائے تے اولائک کل انعام بل ہم اضل سبیلا، یہ جانور تو بھی بدتر ہوندا ہے۔ اس سٹینڈرڈ نو مینٹین کرنا، اس شعور اور اس انسانی دماغی ڈیولپمنٹ دا نام ہے ایمان۔ اور ایمان دی ایسی پاور و قوت ہے جیدہ تعلق ظاہر نال نہیں بلکہ باطن نال ہے۔ ایمان دی ایکٹیویٹیز اور او دی پاورز دا اظہار و احساس دا نام مسلمان ہے، اور او مسلمان دے اندر دی قوت اور غیرت اور حمیت دا نام اور اس اصل طاقت دا نام ایمان ہے۔ یہ چیزاں جو دونوں جڑ جاندیاں نے، ایمان دی پاور دے نال پھر بندہ کدے صحرا وچ، کدے دریا وچ، کدے پہاڑاں دی چوٹی تے کھڑے ہو کے پھر او اس فکر دا اظہار کردے کہ میں کسے نہ، میرا کوئی ہے اور میری ولادت دا تخلیق دا مقصد ہے۔ جیڑا اپنے مقصد نو بھول جائے او بے ایمان ہے، اور جیڑا مقصد دا اظہار کرے او سچا مسلمان ہے۔ پھر او مقصد دا اظہار تاجر ہوئے تے تجارت دے اڈے تے کردہ ہے، بزنس مین ہوئے تے بزنس سسٹم نال کردہ ہے، او مولوی ہوئے تے مسلح تے محراب تے کردہ ہے، او غازی ہوئے شہید ہوئے تے میدان عمل وچ کردہ ہے، او وکیل ہوئے تے او دی بحث اندر، او جج ہوئے تے او دے فیصلے اندر، او تاجر ہوئے تے او دی تجارت اندر، او مزدور ہوئے تے او دی محنت اندر، او مسافر ہوئے تے او دے سفر اندر، او مقیم ہوئے تے او دے پھر میدان اچ کھڑے ہو کے اپنے گھر اور قرب و جوار دے ماحول اچ اپنے کردار نار ہر ویلے ظاہر کردہ کہ وہ مومن ہے۔ اقبال فرماندے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہان تگدوں میں پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ مومن خاموش پانی طرح ہوندہ ہے جیڑا لوگاں نو تسکین فرام کردہ ہے، جدو کوئی دے کل پیاسا چل کے آندہ ہے وہ خالی نہیں جاندہ، اور مومن کدے چل دے ہوئے دریا طرح ہوندہ ہے، اور کدے پھر وہ جلانیاں والے سمندر طرح ہوندہ ہے جیڑا بال اچھل کے لوگاں نو سیراب کردہ ہے۔ اسی اپنے کردار، اپنے مزاج، اپنی سوچ، اپنی فکر دے تصورات نو ویکھی اسی کس پوزیشن اچ موجود ہاں، کیونکہ جیڑی عبادت ہے یہ بندے تے رب دے معاملات نے۔ اگر کوئی شب زندہ دار ہے تو او دا پڑوسی نو کی فائدہ ہے، اگر کوئی تہجد گزارے او دے پڑوسی نو کی فائدہ ہے، اگر ہر سال کوئی عمرہ کر رہے ہیں یہ دسے کہ او دی بہن بیٹی نو کی فائدہ ہے، اگر کوئی ہر سال 20 لاکھ 50 لاکھ دی قربانی کر رہے ہیں او دے بھائی او دے عزیز نو کی فائدہ ہے، کیونکہ مومن دا کردار بیسک ہوندہ ہی ایسا ہے
جیڑا دھرتی تے رہ کے مخلوق لئی فائدہ مند ہوندا ہے، جیڑا نقصان پہنچاوے وہ مومن نہیں، جیدی زبان گندی ہے وہ مومن نہیں، جیدی اکھ گندی ہے وہ مومن نہیں، جیدہ لین دین گندا ہے وہ مومن نہیں، جیدی فکر گندی ہے وہ مومن نہیں۔ میرے تے تیرے پاک رسول نے ایک بڑا واضح اعلان فرمایا، رسول مختار نے ارشاد فرمایا، نمازیو، حاجیو، صوفیو، مولویو، پیرو، میرے نبی نے ارشاد فرمایا جدے شرط پڑوسی محفوظ نہیں، وہ جو مرضی اکھواوے وہ مومن نہیں اکھوا سکتا، اور سرکار نے فرمایا جنت دی خوشبو نہیں سونگ سکتا۔ اور جیڑا یتیمہ نال پیار کرے، غریبہ نال پیار کرے، لوگاں دا حق انہاں تک منتقل کرے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے او دی جنت دی بشارت از خود عنایت فرمائیے، کیونکہ ہر ویلے، ہر لمحے، ہر ساتھ، ہر گھڑی مومن دی نظر اس منزل تے ہوندی ہے جیڑی منزل او دی بقا دی ضامن ہے۔ دنیا دار دی، کافر دی نظر ہر ویلے دنیا تے ہے۔ اقبال فرماندن کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ دنیا وچ رہ کے وہ آخرت دی تمنا، طلب، تڑپ، خواہش، امید پیدا کردہ ہے، اور پھر وہ ہر کم ایسا کردہ ہے کہ وہ دی اگلی دنیا آلہ ہوئے۔ اے دنیا لوگاں دی بہتر کردہ ہے، رب او دی بہتر کردہ ہے، اور او دے نال نال او دی دنیا بہتر ہوندی ہے، اور آخرت دی دنیا بھی بہتر ہوندی ہے۔ ایس ویلے من حیث القوم امت مسلمہ کس پوزیشن اندر ہے؟ تسا میرے تو زیادہ سیانے ہو، سوشل میڈیا زیادہ ویکھ دے ہو، ہر بندے دے سامنے پوری دنیا دا ایک سسٹم اور پوری دنیا دا نظام موجود ہے۔ کیڑا ملک ہے جتھے انتشار نہیں؟ کتھے مسلمانہ دا قبیلہ ہے جتھے لڑائی نہیں؟ کیڑا علاقہ ہے جتھے ایک دوجے نال اختلاف و انتشار دی فضا نہیں ہے؟ عالم کفر اپنے تمام تر طوفان بدتمیزیاں دا رخ تواڈے ول کر چکے ہے، توانوں اپاہج کرنا چاہتا ہے، توانوں او نظریاتی طور تے لنگڑا کرنا چاہتا ہے، توانوں او فکری طور تے یتیم بنانا چاہتا ہے۔ لیکن یتیم تے او قوم ہوئے، اپاہج تے او قوم ہوئے، پریشان تے او قوم ہوئے جڑیاں تصورات مورتیاں کو لیندی ہومن، جڑیاں مندر دیاں گھنٹیاں کو قومہ لیندی ہومن، جڑا گرجے تے کلیسے دیاں ٹلیاں کو لیندی ہومن، جڑی قوم نو ہر ویلے کتاب انقلاب قرآن مجید دی 6666 آیات کامیابی دے تمغے پوارے ہوئے، او قوم پھر پریشان و مضطرب ہوئے۔ جس قوم دا ایک ہیرو 90 لاکھ نو محمد دے دین دا کنیکشن فراہم کر رہے ہوئے، او قوم پریشان ہوئے۔ جس قوم دا مسافر حجویر تو آ کے راوی دے کنڈے تے ڈیرہ لا کے محمد دے دین پہنچاوے، جس قوم دا درویش دریائے چناب دے پرلے پاسے او دے مائی باپ اور اگلے پاسے آ کے سلطان العارفین دی صورت اچ محمد پاک دے دین دا نور ونڈ رہے ہوئے، او قوم پریشان ہوئے تے پھر اس قوم نو ڈب کے مر جانا چاہیے۔ آؤ تیری میری کامیابی ٹیکنالوجی اچ نہیں ہے، یورپ امریکہ نال نہیں ہے، وائٹ ہاؤس اور واشنگٹن نال نہیں ہے۔ تیری میری کامیابی دا اعلان اللہ دی عزت و کبریائی دی قسم اللہ دا قرآن 14 صدیاں پہلے کر چکے ہیں۔ تیری میری عزت محمد پاک دی نالین دی خاک وچے، رسول اللہ دی غلامی وچے، آقا دی تابعداری وچے، مصطفیٰ پاک دی کامل اتباع وچے۔ جدو تو تے میں اپنا دامن رسول اللہ دے دین نال جوڑ دیاں گے، پھر ویکھی تو گزردہ جائے گا، محمد پاک دے دین دا جھنڈا اونچا ہو جائے گا۔ اے محافل اجتماعات ماز چسکا تے کنہ دی لذت تک محدود نہ کرنے چاہیے نے نہ کرانگے۔ انہاں دے پاکیزہ اور حسین، انہاں دے فرامین اور انہاں دے اندر ملے ہوئے انوار و تجلیات نو اپنیاں نسلہ وچ منتقل کر کے آکھئے، دنیا دے فنی علوم وچ کامیابیاں حاصل کر کے میدان عمل مارو۔ لیکن سب تو پہلے بنیادی طور تے ماں دی لوری تے ابے دی تربیت تو استاذ دی قربت تے شیخ دی صحبت دے اثرات و برکات و ثمرات چو اساں دین دا نور لے کے دسیے کہ ساڈی کامیابی دولت وچ نہیں ہے، مال وچ نہیں ہے، صرف اور صرف آمنہ دے لال نال جڑی ہوئی ہے۔ دولت دے انبار دی بجائے ختم نبوت دے تاجدار نال تعلق پیدا کر۔ آؤ یورپ و امریکہ دی مال وال دولت وال نویک، محمد عربی دی نوکری وال ویک۔ سب تو معتبر مقدس پاکیزہ کنیکشن ایمان دے، اور مومن تو وڈا عزت والا کوئی نہیں۔ آؤ اپنی عزتہ بحال کرو۔ مومن قاتل نہیں ہوندا، مومن لڑائی والا نہیں ہوندا،
جھگڑالو نہیں ہوندا، بد عہد نہیں ہوندا، بد کماش نہیں ہوندا، بد کردار نہیں ہوندا۔ مومن تو پڑوسی دی ماں بیٹی تنگ نہیں ہوندی، مومن دی بہن او دے کول حق لین لئی جناب والا کچہریاں چ بیچاری دھکے نہیں کھا رہی ہوندی۔ مومن ہوئے جڑا ہر ایک نو حق پہنچا کے دس دے کہ میں بس اور صرف آمنہ دے لال نو راضی کرنا ہے۔ تیری عزت دین اندر، میری عزت دین اندر، فیصلہ قرآن دا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت والے رب نے عزت والا رسول دے کے تے مصطفیٰ دی غلامی دا پٹا پاون والے انو عزت والا بنا دی۔ غریب ہونا تانا نہیں، ماڑا ہونا جرم نہیں، بلکہ تیرے اس علاقے دے مزدور مومن دی پھٹی ہوئی جتی ایک پلڑے چ رکھ دے، ایک پلڑے چ اوریجنل فرعون و نمرود و شداد و حامان و فرعون بمائے ساز و سامان و اقتدار رکھ دے، قسم رب دی مومن دی پاٹی ہوئی جتی دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، او دے برابر بھی نہیں۔ میرے رسول نے، تیرے آقا نے، میرے کریم نے ارشاد فرمایا، بکری دا مریا ہویا بچہ ویکھیا، کیڑے وچ پہنے، بدبو پھیل رہی ہے، صحابہ نال حضور گزرے، حضور فرمایا تواڈے چوں کوئی بندہ اس مردہ بکری دے بچے نو خریدے گا؟ عرض کیتی آقا کوئی نہیں خرید سکدا، بدبو دارے۔ میرے نبی فرمایا جس دے قبضہ قدرت وچ محمد دی جان ہے، اللہ دے ہاں دنیا دی اوقات، دنیا دی حیثیت اس مردہ بکری دے بدبودار بچے تو بھی کم تر ہے۔ اس دنیا پیچھے نہ پھریے، دنیا وچ رہ کے اساں دین دا پیغام اور دین دا ریپرزنٹیٹر بنیے۔ اے نہ ویکھو مولویاں دا کم ہے، پیراں دا کم ہے، صوفیاں دا کم ہے، ہر فرد دین دا نمائندہ بن جاؤ، ہر فرد دین دا نمائندہ بن جاؤ۔ اور یاد رکھو تواڈے بزرگ سفیر بن کے گئے تے دین دے کے آئے، پیر بن کے گئے تے دین دے کے آئے، مسافر بن کے گئے دین دے کے آئے، تاجر بن کے گئے دین دے کے آئے، وکیل بن کے بحث کیتی دین دے کے آئے، جج بن کے فیصلے دیتے دین پھیلایا، تاجرہ نے، بزنس مینہ نے، مسافرہ نے دین پھیلایا۔ آج تسا میں غور کریے تواڈے میری تجارت کتنا ایک دین رہ گئے ہے، تواڈے میرے کردار کتنا ایک دین رہ گئے ہے، تواڈی میری سیاست کتنا ایک دین رہ گئے ہے، تواڈے میرے معاملات زندگی وچ کتنا ایک دین رہ گئے ہے۔ کہ جدو اساں دین نو کنڈ کرانگے پھر دین ساڈے نال پیار نہیں کرے گا۔ جدو ماں پتر دی شادی تے دوپٹہ اتار کے شادی حال وچ کھڑی ہوے گی، تے جدو پیو تے سامنے پتر شادیاں دے فنکشن تے شراب پیون گے، جدو یاراں دیاں شادیاں تے شراب نوشی اور کنجر خانہ ہوئے گا، پھر یاد رکھو اسا پوچھنے آپ بزرگ اپنے بچیاں کولو کوئی ناراض تے نہیں ہو کے گیا، لیکن کتنا بد نصیب ہو حاجی ہو مولوی ہو صوفی ہو چودھری ہو ملک ہو نواب ہو خان کہ جڑا رشتہ داراں نو پڑوسیاں نو راضی کر رہے ہیں، اپنے بچے دی شادی تے محمد دے دین نو ناراض کر رہے ہیں۔ آؤ مصطفیٰ دے دین نو جفی پا لئیے۔ قسم خدا دی جدو دین نال پیار کرانگے پھر قصور جئی معصوم بچی زینب اجڑے گی نہیں، پھر فیڈر پیمن والیاں بیٹیاں درندگی دا شکار نہیں ہومن گیا، پھر معصوم بچیاں نال وحشت و بربریت دا کھیل نہیں کھیلیا جائے گا، کیونکہ تیری بھی تمنا ہے بیٹی محفوظ ہوئے، میری بھی خواہش ہے بیٹی محفوظ ہوئے، تیری اماں دی تحفظ ہوئے، میری بہن دا تقدس و تحفظ محفوظ ہوئے۔ او صرف اور صرف ادو ہو سکتا ہے جدو اسا کامل طور دوتے محمد پاک دے دین نو اختیار کر کے اپنے تمام تر زندگی دے تصورات مصطفیٰ دی شریعت دے تابع کر دیں۔ تھوڑا جے ہور ہولی بولو۔ یہ پروگرام میں پھر عرض کرانگا ہے کانفرنسز، یہ یقیناً خوش نصیب لوگ نے جڑے سجا کے تینوں میں نو بٹھا کے آندھیں آؤ مصطفیٰ دی عظمت تے رفت دے حوالے نال اپنی زندگی نو سوارن دا اہتمام کریے، کنہ دے چسکے تے لذت تک محدود نہ کریے، انو تربیت دا ذریعہ تے سبب بنائیے۔ تیری میری کامیابی تے کامرانی دا اعلان تے قرآن کر رہے ہیں۔ ارشاد خدا بندی وَلَا تَغِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ
مسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس۔ اج عالم کفر مسلمان قوم نو کدے تجارت دی دھمکی دیندا ہے، کدے معیشت نو کنٹرول کرن دیاں دھمکیاں دیندا ہے، کدے امپورٹ ایکسپورٹ نو پابند کرن دیاں دھمکیاں دیندا ہے، کدے یورپ دی نیشنلٹی یورپین ویزے تے آمد و رفت نو کم کرن دیاں دھمکیاں دیندا ہے۔ آخر ایڈی طاقت والی عزت والی قوم اج ذلت رسوائی والغمزن کیوں ہوئے؟ اپنی تاریخ تے غور کر، تیری تاریخ ایسے چند لوگوں نو سوار کے نکھار کے تیرے آقا و مولا نے دھرتی تے روانہ کیتا، جنہاں لوگاں نے محمد دے دین دا جھنڈا اٹھا کے دنیا اندر انقلاب برپا کر دیتا۔ او ایک دوجے نال دستو گریبان لوگ صحبت محمدی نال اج بدلے، خود نہ تھے جو راغ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، چلتے جانوراں دا گوشت کٹ کے کھاون والی قوماں۔ اے معمولی معمولی گل تو میں اپنی سواری نو پانی تیری سواری تو پہلے کیوں پلایا؟ ایدے تے لڑدیاں چنگا، اپنے ہزاراں بچے جناب خون چ لت پت ویکھن والی قوماں، باہمی شیر و شکر اج نظر آئیاں۔ اقبال دن اپنی ملت پر قیاس قوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں؟ جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی، عزت ہے محبت کی قائم اے کیس حجاب محمل سے، محمل جو گیا عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی، لیلا بھی گئی۔ تیری قوم دا معیار ایسی کہ خود بھوک کٹ کے دوجے نو پانی پلاون والے سن۔ او ویلا یاد کر جدو جنگ دا منظرنامہ، بھوک دا پیاس کی شدت ہے، پانی دا پیالہ ہے کہ پہلے مسلمان کل پہنچ گیا دا اگلے نو دے او زیادہ پیاسا ہے، او آدھا اگلے نو دے او زیادہ پیاسا ہے۔ مورخ چیخ رہے آئے، آدھا جدو آخری تک پہنچے انہیں کیا پہلے نے دے پانی جناب وہ پیاسا ہے، آدھے نے پیا پانی بچ گیا، لیکن اخلاص جناب ہمیشہ لئی جت گیا۔ وہ جان دی بازی تغار گئے مگر محمد دے دین دا جھنڈا اچھا کر گئے۔ اسا ایک دوجے دے قاتل مسلمان کدو بنے ہو؟ تو تے خون دیون والا خون دا پیاسا کیوں ہے؟ تو تے جان دیون والا جان دا دشمن کیوں ہے؟ تو تے دھیاں دا محافظ دھیاں دا دشمن کیوں ہے؟ تو تے بھیڑاں دی عزت دا رکھوالا ایک دوجے دی عزتاں دے دشمن کیوں بن گئی ہے؟ تیرے میرے اس کردار دی وجہ نال عالم کفر مذاق پیا اڑاندا ہے، تینوں مینوں انج تقسیم کیتا باغمی دستو گریبان کر دیتا، اور تیرا میرا کردار اج عالمی دنیا ڈسکس کر دیئے۔ تینوں مارن لئی یہودی سکھ عیسائی اکٹھے نے، مسلمان مرن لئی بھی اکٹھے نہیں نے، ساری یورپ اکٹھا ہو کے نیٹو فورسز دی صورت تینوں مارے، تو میں مرن لئی اکٹھے نہیں آ۔ پھر روندے کیوں اقبال فرما دینے شور گئے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں غنود، یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو مرزا بھی ہو سید بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ کو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ آؤ اجے بھی ٹائم گزریا نہیں ہے، آؤ اجے بھی شام ڈھلی نہیں ہے، میرے نبی دے غلاموں اجے بھی دھرتی اجڑی نہیں ہے۔ معاشرہ بیمار ضرور ہے، سوسائٹی کمزور ضرور ہے، لیکن مردہ معاشرے دا علاج کوئی نہیں ہے، کمزور معاشرے دا علاج ہے۔ تیری میری نسل تیزی نال ساڑے تو دور جا رہی ہے، ٹیکنالوجی نے نسل ہائی جیک کر لئی ہے،
مسل کی تحفظ نے ایک دوجے دے دائریاں دے ایک دوجے دا دشمن بنا دیتا ہے آج باغمی شیر و شکر ہو جائیے لوگاں نو دس دئیے اسا جدو بیمار معاشرے وال پڑھنے اپنے نباس تے حکیمہ تے داناواں تو اسا نسخہ لینے تیرا بزرگ اقبال نسخہ لے کے کھڑا تنو آکھرے آئے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دار میں اسم محمد سے اجالا میرے پیارے نبی دے پیارے غلاموں اپنا اپنا کردار ادا نہیں کرانگے تے ان قریب اعلان آخر تیرا بھی ہونا ہے میرا بھی ہونا ہے ایک باری اعلان ہوگا حضرات فلانے محلے دا چودری مر گئی ہے فلانے محلے دا خان مر گئی ہے فلانا زمیندار کاشتکار وکیل جج جرنل مر گئی ہے فلانا سید مولوی پیر مر گئی ہے او تیری میری ٹوٹل اوقات دے گئی ہے او دولت دے بلبوتے طاقت قوت اقتدار دے نشے وچ مست رہن والی ہو ساڑی اوقات صرف اتنی ہے جدو تک سانساں دی ڈوری چل رہی ہے میں نو چودری آکھو ملک آکھو خان آکھو علامہ آکھو پیر آکھو وڈا آکھو جدو سانساں دی ڈوری کٹ جاندی ہے تیری میری ٹوٹل اوقات ہے ایک واری آدھر چودری مریا خان ملک نواب پیر سید لیکن اس تو بعد آدھے نے میت کتھے پئی ہے میت کدو چکنی ہے میت کنو دینی ہے میت کتھے لی جانی ہے اساڑی اوقات دے گی ہے جمعے تے سنو چک کے نہلاون والا کوئی ہے مرا گے تے سنو نہلاون والا تے کندہ دیون والا کوئی اور ہوئے گا اتھے ساکھنے تینوں نہیں پتا میں کون تو نہیں جان گا میں کون میرا پروٹوکول میری گدی میری گڈی میرا گھر میرا لگزری ماحول میرے نوکر میرے چاکر میرے خدمت گزار میرا حفاظتی دستہ یہ سب کچھ تھے رہ جانا ہے قبر وچ کلا لیٹنا ہی وہ جڑیاں بہنا بیٹیاں تیرے نال نے وہ دہلیج پکڑ کے روندیاں رہن گیاں اگے نہیں آون گیاں جڑی اماں کلیجے دے ٹکڑے تنو پیش کر رہی ہے قبر چ نہیں لیٹے گی جڑی بیٹی تیری شفقت دا خوبصورت پہ کرے ہو جناب والا تیری قبر چ نہیں لیٹے گی گھر روئے گی تیری وفادار بیوی گھر روئے گی تیرا ابا ہاتھ نال مٹی پا کے روندا واپس آئے گا میرا پتر ابے نو لٹا کے واپس آئے گا یار جنازے گاہ تک جاون گے اگے کوئی نہیں جائے گا آؤ آؤ نبی دے غلاموں پارٹیاں لئی رشتے توڑن والے ہو لیڈران لئی تعلق توڑن والے ہو سیاست لئی اپنیاں دوستیاں چھوڑن والے ہو اگر قربت پیدا کرنی ہے تے حسنین دے نامے دی کر اگر محبت کرنی ہے رسول اللہ نال کر تعلق رکھنا ہی مصطفیٰ نال کر اگر عقیدت رکھنی ہے مدینے دے سلطان نال کر اور جدو خلوت جلوت نبی دے نامے لائے گا پھر قسم خدا دی مزہ آئے گا جدو فرشتے آکھن گے اٹھ بیلی ماں قلت تقول فی حق حاضر رجل دساں ایدے بارج کی آکھدا رہندا سہ کڑ مراجہ وچ مرچاں تے لیٹو تمبو لا کے نبی دا ذکر منامن والے ہو انجمن طلبہ اسلام دی سیدی مرشدی دیا نغمیاں وچ پروان چڑھ والے ہو لبیک یا رسول اللہ دے نغمیاں نال اپنی غیرت و حمیت نو توانائی بخشن والے ہو نظام مصطفیٰ لئی سٹگل کرن والے غیرت مند لوگ ہو حلال کمائی وچ پلے لوگ ہو پاکیزہ ماما دیاں لوریاں پاکے آمن والے لوگ ہو قسم خدا دی مزاو دو آئے گا جدو سامنے نبیان دا سلطان ہوئے گا رسولان دا امام ہوئے گا اللہ دا یار ہوئے گا محبوب پروردگار ہوئے گا ختم نبوت دا تاجدار ہوئے گا پھر پوچھیا جائے گا انہاں دے بارے چ دساں کی خیال ہے نیند چھوڑ کے آمن والے ہو بستر چھوڑ کے آمن والے ہو بچے چھوڑ کے آمن والے ہو ادو چس آئے گی جدو دیوانہ آکھے گا دساں میرے علی دی زبانی دساں ایک کون ہے خواجہ فرید دی زبانی دساں ایک کون ہے سلطان باہو دی زبانی دساں ایک کون ہے فاضل بریلوی دی زبانی دساں ایک کون ہے علامہ رضوی دی زبانی دساں ایک کون
کون ہے محمد عربی دے نوکران دی زبانی دسائے کون ہے آج پوچھتے ہوئے کون ہے میں تے خلوت جلوت اندر انہ دیا گلہ کر کے آخداریاں میڈا عشق بھی تو میڈا یار بھی تو میڈا دین بھی تو ایمان بھی تو جڑا نہ پڑھن دے موڑے چوے تکلیف نہ کرے جڑا محبت والا بیٹھے آنکھیں میڈا عشق بھی تو میڈا یار بھی تو میڈا دین بھی تو ایمان بھی تو سارے آنکھوں میڈا عشق بھی تو میڈا یار بھی تو میڈا دین بھی تو ایمان بھی تو اللہ اینا دی عزتاں وچ برکت فرما دے جڑے تیرے یار دا نغمہ پہ پڑھ دینے میڈا عشق بھی تو میڈا یار بھی تو اور میڈا دین بھی تو ایمان بھی تو میڈا ذکر بھی تو میڈا فکر بھی تو میڈا ذوق بھی تو وجدان بھی تو اے میڈا قبلہ کعبہ مسجد منبر مصحف تے قرآن بھی تو میڈے فرض فریضے حج زکاة صوم صلاة اذان بھی تو مل کے آنکھوں میڈا عشق بھی تو میڈا مہربانی میں کسے قبرستان کو جا کے باقی تقریر کرانگا گیلہ تے نہیں ہوئے گا بولے جیڑا پڑھنا نہیں چاہنگا تو انہوں رب دا نام منہ تلے رکھو جیڑا حضور دا ذکر نہ کرے وہ منہ تلے رکھے ذرا کیمرہ گھما دے جیڑا حضور دی نعت پڑھنے لگے شرم محسوس کرے وہ منہ تلے رکھے تاکہ انہوں دے بچے مووی ویک کے شرمسار نہ ہوں کل نو ساڑھے بچے ویکھیں تو انہاں کہ ابا ماشاءاللہ اب مدی آنکھن تے ٹور تک آئی پر پوری محفل سجے ہی رہے حضور دا ذکر اس انداز کرو کہ ساڑھے وجود اور نس نو احساس ہوئے کہ اساں وکی ہویا تے دربار محمدی وے جو نہ دے کھاتے لگے ہویا اور ذرا مل کے اکھوں میڈا عشق بھی تو میڈا جزاکم اللہ لو جناب اللہ تو نباد رکھے شاد رکھے میں اے ہو جے مجمع وچ تقریر کرنا تو اڈا ٹائم ضائع کرن دے مترادف سمجھ موڑ کسے ویلے سنا لواں گے لو تو انہوں اجازت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدی مہجدی سید مہجدی غلام ہے غلام ہے اچھا میں حیران ہویا میں نو موسٹلی لوگ ملے نے اے ٹی آئی دے میں کیونکہ خود اے ٹی آئی دے پلیٹ فارم چوں حضور دی عزت تے ناموس دے نعرے لاندوں آیا تے میں ایک ہو جائے سست بندے بھی ویکھ لینے ماشاءاللہ جڑے انج تھکے بیٹھے ہوئے کہ او کسے دی ونگار دے طور تے آئے بیٹھے اچھا ہون جڑے مردہ نے وہ نہ بولن ذرا زندہ بندے بولو تے ہاتھ چانے میں ویسے ہاتھ چوانا نہیں لیکن ہون صرف ویکھنا بھی کیڑے کیڑے زندہ یا رسول اللہ حق جاریا یا علی زندہ باز زندہ باز اللہ تنو سلامت رکھے عزتاں برکتاں نال آباد رکھے ذرا کوئی چپ نہ روے محبت نال بولو کیونکہ حضور دے نال لین تے عزت گھٹ دی نہیں ود دی ہے